اصل میں آپ بعد میں حضرت علی رہ گئے تھے نا، تو سب کا ان کے پاس جمع ہو گیا، تو ان سے پھر یہ آگے چلا، کیونکہ اللہ تعالی نے ہر خلیفہ سے الگ الگ کام لیے. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالی نے ختم نبوت اور فتنوں کے ختم کرنے کا کام لیا. حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیلاؤ اور فتوحات کا کام لیا، اور علمی جو قوانین جو تھے وہ مرتب کرنے پر رہے. حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بحری جنگ کی بنیادیں رکھی اور انہوں نے اس فتوحات کو اور اس کو استحکام بخشا. حضرت علی کے دور میں چونکہ فتنے شروع ہو گئے تو پھر اس وقت یہ، بلکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فتنوں کے دور میں تصوف کا کام ہی سب سے مفید ہے. انہوں نے یہ کام شروع کیا. یہ بات آج میرے ذہن قلب میں آ رہی ہے. فتنے دور تھا نا، تو کہیں جنگ کسی سے، کیونکہ ملک تو سارا اپنا تھا، تو فتنے آ گئے، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، تو پھر اللہ اللہ ذکر اذکار یہ لینے. اس لیے آپ نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ تم جو ہے، آپ نے فرمایا علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے، کہ تم جو ہے وہ صالح السلام کی اونٹنی کی طرح، صالح علیہ السلام جن کی اونٹنی جو ایک وہ تشبیہ دی. اس تشبیہ میں دو چیزیں، دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ اس لیے تشبیہ دی حضرت علی کو اس ناقہ صالح علیہ السلام سے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی نشانی ہوتا ہے. تو آپ آخری خلیفہ تھے تو آپ یہ نشانی تھے، کیونکہ اس سے پہلے 3 خلیفہ چلے گئے، تو اب اللہ کی نشانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ. اور دوسرا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا جس طرح اس ناقہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر امت میں جو آئے گا وہ پھر آپ کے سامنے سارا، اس لیے اس سے تشبیہ دیا آپ نے. تو اس سے تو یہ سلاسل اس لیے حضرت علی تک آتے ہیں کیونکہ اوپر کا سارا جو مال تھا وہ آپ پر جمع ہو گیا، کیونکہ آپ آخر میں نا، آپ سے پھر آگے وہ چلا گیا. تو ایک سلسلہ ہے جو حضرت سلمان فارسی کے توسط سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتا ہے، ورنہ اصل چاروں یہیں پر جمع ہوتا ہے. اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اوپر سے آتا یہاں آ گیا. جو اپنا جو بھی حضور، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی حاصل تھا، خلفائے راشدین کا بھی حاصل تھا. اس لیے ان کے خلفائے راشدین کے جو فیوز و برکات علوم تھی وہ بھی حضرت علی کو حاصل تھی، اور وسلم کی تو حاصل تھی، اور یہ بھی. تو پھر اس سے آگے یعنی سمجھے سارا پانی جمع ہو جائے ڈیم میں، اور پھر ڈیم سے نہروں میں چلتا ہے. تو حضرت علی کی مثال ڈیم کی طرح، جن میں سارے دریا آ کے جمع ہو گئے، اور پھر اس ڈیم سے جو نہریں چلی، گرچہ میرے دریا سے بہت نہریں ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ فنی بات.